بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو قواعد میں اب ہم مصدر کو تفصیلی طور پہ سمجھتے ہیں. اس کے معنی ہیں بنیاد یعنی صادر ہونا. ایسا کلمہ ہے جو کسی کام کا نام ہو، یعنی کس کا نام ہو؟ کام کا نام ہو، مگر اس میں زمانہ نہ پایا جائے، یعنی وقت کا بتایا نہ جائے کہ کون سی زمانے، زبان حال میں ہے، ماضی میں ہے، مستقبل میں ہے. جیسے کھیلنا، کھیلنا، پکڑنا، رونا، کودنا وغیرہ. مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے، یعنی کہ کیا پہچان ہے کہ اس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے، اور اس کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا ہے، یعنی لفظ کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا ہے. اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، نہیں وقت کا نہیں پتا ہوتا، اور ہٹا دینے سے یعنی نہ ہٹا دینے سے ایسا فعل بن جاتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اس کی درخواست کی گئی ہو. اب مصدر کی اقسام کو سمجھتے ہیں. اب ہم مصدر کی اقسام کو سمجھتے ہیں. معنوں کے لحاظ سے مصدر کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلی ہے مصدر لازم، وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، جیسے آنا، جانا، اٹھنا، جاگنا، دوڑنا. اب اس میں کیا ہے؟ فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ایسے کاموں کے نام ہے جن میں صرف فاعل ہوتا ہے اور مفعول نہیں ہوتے. اب احمد دوڑا، اب اس سے احمد دوڑنے سے کیا ہے کہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس میں احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، اور خالی فاعل سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں مفعول لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مصدر لازم ایسے مصدر کو کہتے ہیں جس سے بننے والے فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، یعنی اور مفعول کی ضرورت نہ ہو. اب دوسری قسم کو سمجھتے ہیں. اب مصدر متعدی کو سمجھتے ہیں. وہ مصدر جس سے بننے والے فعل کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو. جیسے لکھنا، پڑھنا، توڑنا، سننا، کھانا. اب کیا ہے؟ یہ ایسے کاموں کے نام ہیں جو صرف فاعل لگانے سے ان کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایسے کام کے نام ہیں جن کو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے دو چیزوں کی یا جو تنہا ایک شخص پورے نہیں کر پاتا ہو. اب مثال کے طور پہ لکھنے کے لیے ایک لکھنے والا ہوتا ہے اور دوسری چیز جس پہ لکھا جائے، یعنی کہ دو چیزیں چاہیے، سبجیکٹ بھی چاہیے، آبجیکٹ بھی چاہیے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں چاہیے. یعنی لکھنے کے لیے ایک لکھنے والا ہوتا ہے اور دوسری چیز جس پہ لکھا جائے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے آج آپ کو مصدر کی اقسام اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گے.